حالت حال میں کیا رو کے سناؤں تجھ کو، تو نظر آئے تو پلکوں پہ بٹھاؤں تجھ کو۔ کر لیا ایک محبت پہ گزارا میں نے، چاہتا تھا کہ میں پورا بھی تو آؤں تجھ کو۔ ہائے ہائے، اب میرا عشق دھمالوں سے کہیں آگے ہے، اب ضروری ہے کہ میں وجد میں لاؤں تجھ کو۔ وہ جس کے ہونٹوں کی دلکشی پہ فدا ہے میرے دماغ و دل تک، کسی کی باہوں کا چین پا کر مجھے تو یکسر بھلا رہی۔ کیا کہنے، کیا شاعری ہے، کیا غزل ہے، مطلب میں کہتی ہوں انت ہے، انت۔ ہم اگر تیرے خد و خال بنانے لگ جائیں، صرف آنکھوں پہ کئی ایک زمانے لگ جائیں، تو اگر ایک جھلک اپنی دکھا دے ان کو، سب مصور تیری تصویر بنانے لگ جائیں۔ آپ نے اپنی شاعری کا آغاز کب کیا؟ شاعری کا آغاز یونیورسٹی دور سے ہوا تھا۔ پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے۔ ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ کیا کہنے، انسان شاعر تبھی بنتا ہے جب اس کا دل ٹوٹا ہوا ہو، یا کہا جاتا ہے کہ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ دو چیزیں اپناتا ہے، یا تو وہ نشئی بن جاتا ہے یا وہ شاعر بن جاتا ہے۔ تو کچھ ایسا بھی ہوا ہے۔ یہ بالکل سلینگ بات ہے جو ہر انٹرویو میں یا پوڈ کاسٹ میں مجھ سے پوچھی گئی ہے۔ سب کے سینوں میں خدا کا ہے ٹھکانہ میرے دوست، تم کسی کا بھی کبھی دل نہ دکھانا میرے دوست۔ یہ پرندوں کے لیے جائے اما ہوتے ہیں، اپنے آنگن میں بھی کچھ پیڑ اگانا میرے دوست۔ اب تیرا حسن نہیں پہلے زمانوں جیسا، سانپ نے لوٹ لیا سارا خزانہ میرے دوست۔ مجھ پہ فتویٰ جو لگانا ہے لگاؤ، آؤ میں دیوانہ ہوں دیوانہ میرے دوست۔ کیا کہنے، اور ساری دنیا کے گھرانوں میں حقیقت ہے سعید، سب سے اعلیٰ ہے محمد کا گھرانہ میرے دوست۔ تجھ کو معلوم ہے درویش نگاہوں والی، ہم تجھے دیکھنے ملتان میں آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ملتان پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان بسمہ قدیر۔ اور آج کے ہمارے خاص گیسٹ یقیناً آپ شعر سے سمجھ تو گئے ہوں گے، لیکن جو آپ سمجھ رہے ہیں شاید وہ نہ ہو، ہیں تو کوئی شاعر، تہذیب حافی، علی زریون نہیں بلکہ ہمارے اپنے ملتان کی پہچان مبشر سعید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، آپ بتائیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ ایک تو شاعروں کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا تھوڑا بڑا مشکل ہو رہا تھا، اور جب دو شاعر اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں تو شاید محفل ہی جم جائے۔ آپ ایزی رہیں، انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ انشاءاللہ۔ چلیے مجھے مبشر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی شاعری کا آغاز کب کیا؟ شاعری کا آغاز یونیورسٹی دور سے ہوا تھا، کچھ ایک سوسائٹی جوائن کی تھی، وہاں کچھ پڑھنے لکھنے کا معاملہ شروع ہوا تھا، کچھ بک ریڈنگ سے، پھر تنقیدی اجلاس وغیرہ وہاں دیکھے، فیصل آباد کا جو ادبی سرکل ہے وہاں ملاقاتیں دوستوں شروع ہوئیں، تو ایک بے قاعدہ سلسلہ تھا، لیکن بس کتاب سے میں جڑا ہوا تھا بچپن سے ہی، کالج سے کچھ کتابیں لائبریری سے لے کے پڑھتے تھے، پھر یونیورسٹی میں گئے تو کیسے پتہ لگا کہ آپ شاعر ہیں؟ میرے خیال سے انبورن ہوتا ہے، آپ پیدا ہوتے ہیں آرٹسٹ۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنی زندگی کا پہلا شعر کون سا لکھا تھا اور کب لکھا تھا؟ وہ میں بتا رہا تھا کہ آپ یہ جو فنون لطیفہ ہے، آرٹ کی کوئی بھی فارم ہے نا، تو آپ ان بورن ہوتے ہیں، آپ کے اندر اللہ نے چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ انوائرمنٹ، دوست، ماحول، وہ آپ کو ٹریگر کرتی ہیں چیزیں، پھر آپ اس طرف باقاعدہ آ جاتے ہیں، اور اگر آپ اس کو پیشن بنائیں تو پھر آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ ابتدائی شعر وہی یونیورسٹی دور میں گئے تھے کچھ، پھر سلسلہ چل پڑا۔ کون سا شعر تھا جو آپ نے سب سے پہلا لکھا تھا؟ وہ تو مجھے نہیں یاد ہوگا شاید، لیکن اس دور میں جو غزلیں تھیں وہ ان میں سے میں کچھ سنا دوں گا بعد میں۔ اچھا، جیسے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے شعر لکھا اور تب آپ کو کیسے پتہ لگا تھا کہ آپ ایک اچھا شاعر بن سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے نا ردیف ہوتا ہے، قافیہ ہوتا ہے، مصرے بنانا، تو ان سب کی پہلے سے کہیں سے انفارمیشن لی تھی، کسی سے سیکھا تھا یا خود سے؟ یہ ماحول سے آ جائے، جب آپ لٹریچر پڑھ رہے ہوتے ہیں، شاعری پڑھتے ہیں، تو وہاں سے چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ جو ادبی تنقیدی نشستیں ہوتی ہیں وہاں جا کے چیزوں کا پتہ چلا کہ ردیف قافیہ بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن میکانزم یہ ہونا چاہیے کسی بھی شاعر کا، یہ جو میں سمجھاؤں کہ آپ کو ردیف قافیے کا پابند نہیں ہونا چاہیے، قافیے کو آپ کا پابند ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اپنی مرضی سے باندھیں، تو وہ تو شاید شاعری کی یا اظہار کی مکمل فارم ہوگی۔ اگر آپ پابند رہیں گے تو شاید اپنا اظہار کو یا بات کو اس قافیے کے ردیف کے پابند کر دیں گے۔ تو کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ بہتر معاملہ جو ہے نا ہو جائے، اور لفظ جو ہے نا وہ آپ سے کہیں کہ ہاں اب ٹھیک ہو گیا معاملہ، آپ ان کے پابند نہ رہیں۔ اچھا، ایسا ہے کہ انسان شاعر تبھی بنتا ہے جب اس کا دل ٹوٹا ہوا ہو، یا کہا جاتا ہے کہ
جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ دو چیزیں اپناتا ہے, یا تو وہ نشئی بن جاتا ہے یا وہ شاعر بن جاتا ہے. تو کچھ ایسا بھی ہوا ہے. یہ بالکل سلینگ بات ہے جو ہر انٹرویو میں یا پوڈ کاسٹ میں مجھ سے پوچھی گئی ہے. شاید سوسائٹی میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ دل ٹوٹنا ضروری ہے. دل جڑ بھی سکتا ہے, اس سے بھی آپ شاعری کر سکتے ہیں. شاعری دکھی ہوتی ہے یا کوئی خوشی والی بھی ہوتی ہے کیفیت؟ دیکھیں, کیفیت خوشی کی بھی ہوتی ہے, غم کی بھی ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ ہر وقت جو ہے آپ دکھی شعر کہیں. آپ خوشی والے شعر اپنے اظہار میں جو ہے وہ مناظر فطرت کو لا سکتے ہیں. اپنے اظہار میں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, جو آپ سوچ رہے ہیں, اس کو لا سکتے ہیں. یا آپ سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے اس کو پورٹریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ملٹی ڈائمینشنل شاعری چیز ہے. شاعری کس کے لیے کرتے تھے؟ ایک ہوتا ہے نا محبوبہ کے لیے اسپیشل لکھنا, یا کوئی ایک کسی کی ایک فیوریٹ چیز ہوتی ہے اور اس کے لیے بندہ پھر لکھنا شروع کر دیتا ہے. دیکھیں, شاید ابتدا میں ایسا ہوا ہو, انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن اب تو میں اپنے لیے شعر کہتا ہوں کہ وہ زندگی کا حصہ ہے میرا. ہر وقت جو ہے نا میں کچھ پڑھ رہا ہوتا ہوں, کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں, یا اپنے دوستوں سے جو میرے سرکل میں ان سے شاعری پہ بات کر رہا ہوتا ہوں, میوزک پہ بات کر رہا ہوتا ہوں, کسی فلم پہ بات کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ سب آرٹ کی فارمز ہیں جو ہر وقت میرے ساتھ جڑی رہتی ہیں. کبھی کسی خاص محبت والی کو کوئی خاص شاعری ڈیڈیکیٹ کی؟ ہم نے جس کو بھی چاہا تیرے ہجرا میں وہ لوگ, آتے جاتے ہوئے موسم تھے زمانہ تو تھا. تو وہ ہر چیز ہے نا, وہ ہر کسی کے لیے ہے. نہیں, یہ جو ہر چیز ہر کسی کے لیے تو خیر نہیں ہوتی, کوئی ایک اسپیسیفک پرسن ہوتا ہے. آج ہم چاہیں گے کہ آپ پتہ نہیں ہو کوئی ہے یا نہیں, اب تلاش میں ہے. زندگی جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہے, یہ بھی نہیں پتہ. کس سے امپریس ہوئے تھے؟ کوئی جیسے شاعر ہوتا ہے تہذیب حافی ہے, علی زریون ہے, مرزا غالب ہیں, کس سے امپریس ہو کے آپ نے شاعری شروع کی؟ دیکھیں, میں اس کو اس طرح سے بتاتا ہوں کہ میرے پسندیدہ جو شعراء کرام ہیں نا, ان میں ٹاپ آف دی لسٹ عرفان صدیقی, اس کے بعد عباس تابش ہیں, انجم سلیمی ہیں, اسد بدایونی ہیں, منچندہ بانی صاحب ہیں, ممتاز اطہر ہیں, ٹھیک ہے, شکیل جاذب ہیں, رحمان فارس ہیں. یہ سب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. افتخار عارف صاحب کا نام میں بھول گیا ہوں. تو میں تو ان کو بار بار پڑھتا ہوں. ان سے بار بار جو لوگ میرے سرکل میں ہیں, جیسے تابش صاحب کو میں نے نام لیا, میں ان سے اپنی شاعری شیئر کرتا ہوں. اور ان کی ایک بہت اچھی بات اور اہم بات یہ ہے کہ وہ جب بھی ملیں یا ان سے فون پہ بات ہو تو پوچھتے ہیں کہ ہاں بھی کیا لکھا اور کیا پڑھا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑے آدمی کی نشانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں شاعری کی اصل کیا ہے, لٹریچر کی اصل کیا ہے, کچھ لوگ ہیں جن کا نام میں لینا چاہ رہا ہوں. حسن نواز شاہ صاحب ہیں, انہوں نے مجھے بہت بتایا کہ ادب کیا ہوتا ہے, پھر ادب عالیہ کیا ہوتا ہے, آپ نے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا. اسی طرح علی اصغر عباس صاحب ہیں, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ایک شاعر کو صرف شاعری نہیں, اس کو دوسرے علوم بھی پڑھنے چاہیے, اس کو نثر بھی پڑھنی چاہیے, لائک افسانہ, ناول یا اس طرح کہانیاں. تو میں بہت سارے اچھے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں, ان سے میں سیکھتا رہتا ہوں, اور میں کوشش کرتا ہوں روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھوں اور اس کو اڈاپٹ کروں. اچھا مبشر, مجھے یہ بتائیں, آپ کو ایک ہوتی ہے نا شاعری گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے, آپ بائی بورن, آپ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ قدرتی چیز ہے کہ آپ خود سے نہیں لکھتے. آمد کا ایک سلسلہ ہم کہتے ہیں کہ آمد ہو رہی ہے, آمد ہو رہی ہے. آپ کو بھی کبھی ایسا ہوا کہ آمد ہو رہی ہے؟ دو چیزیں ہیں, آمد اور آورد. ٹھیک ہے, آمد شاید 5 سے 10% ہوتی ہے, کوئی شک نہیں اس میں. اچھا, لیکن اس کے بعد آپ کو جو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں یا پیج پہ آپ لکھ چکے ہوتے ہیں, اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے خود محنت کرنا پڑتی ہے. یہ اساتذہ بھی یہی کہتے ہیں, ہم نے بھی یہی سنا ہے, چیزوں کو آپ بار بار دیکھیں. بلکہ حسن نواز شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ جتنا آپ اپنے آپ کو رد کریں گے اتنا آپ پیوریفائی ہوں گے. بالکل. رد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بار بار میں چیزوں کو دیکھیں, کاٹیں اور دوبارہ کاٹیں, پھر لکھیں, پھر لکھیں. اور یہ پروسیس تب تک کرتے رہیں جب تک آپ کا انر سیلف سیٹسفائی نہیں ہو جاتا. تو میں اس پروسیس سے اب تک گزرتا ہوں. اچھا مبشر, یہ بتائیں, آج کل تو ہمارے ٹک ٹاک, فیس بک, سوشل میڈیا پہ ہر بندہ ہی شاعر ہے, وہی جس کو دیکھیں اپنا اپنا شعر لکھ کر جو ہے وہ گا رہے ہیں. آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے اس میں؟ فیس بک اور یہ واٹس ایپ اور یہ ٹک ٹاک, یہ آپ ایک دور میں ہم کہتے تھے کہ چوک چوراہا ہے, اس پہ کوئی بھی کھڑا ہو کے کچھ بھی کر دیتا ہے. تو اب بھی وہی ہو رہا ہے. تو آپ کے خیال میں جتنے لوگ فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں, کل کوئی شاعر ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. وقت گزار رہے ہیں, بس گزارتے رہیں. تو ایک شاعر میں کیا ایسی خصوصیات ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیں؟ شاعر کا شعر ہی پہلے ایسا ہو کہ وہ لوگ اس کے گرویدہ ہوں یا فین ہوں. بالکل. اچھا, پھر اس کے بعد جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں کہ آپ کی شاعری اب ویڈیو کی فارم میں موجود ہو, یا آپ کے افکار و خیالات پوڈ کاسٹ یا انٹرویوز کی فارم میں موجود ہوں. یہ سب ضروری ہے اس دور میں.
لیکن ابو آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ شاعر ہیں تو آپ جو لکھتے ہیں اس کو کتاب کی شکل میں ضرور لائیں، اور وہ کتاب اچھے لوگوں تک ضرور پہنچنی چاہیے تاکہ آپ کے افکار و خیالات، آپ کی شاعری، آپ کی سوچ جو ہے وہ بہتر لوگوں تک کتاب کی فارم میں بھی موجود ہو۔ اچھا وہ کیوں ہو؟ جو اصل ہوتی ہے نا، دیکھیں آپ مشاعرہ پڑھ رہے ہیں، ویڈیو بنوا رہے ہیں، اس میں شاید آپ کی پرسنالٹی سامنے ہے، کوئی اس کا اورا ہوگا، آپ کچھ ہاتھوں کی گردش سے، آنکھوں کے اشاروں سے کچھ اپنے شعر کو بہتر پریزنٹ کرنے میں شاید کامیاب ہو جائیں، لیکن جب وہ کتاب پہ ہوتا ہے نا، وہ پھر شعر ہوتا ہے، اس میں آپ کی کوئی ایکٹنگ، کوئی شکل، کوئی کپڑے، کوئی ویڈیو نہیں ہوتی، اس پہ آپ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں کہ آپ ہیں کیا۔ میں اس حوالے سے اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری 2 کتابیں چھپ چکی ہیں۔ پہلا مجموعہ 2016 میں چھپا، پھر اس کے بعد دوسرا مجموعہ 2023 میں چھپا، اور اردو ادب کے جو سنجیدہ قاری ہیں اور سنجیدہ پڑھنے والے اساتذہ ہیں، نقاد ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے انہوں نے اپریشیٹ کیا، لکھا میری شاعری پہ، میری کتاب پہ بہت سارے مضامین ہیں۔ کچھ اہم نام ہیں جن کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میری شاعری کو سراہا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کا بہت اہم نام، بہت اہم نقاد، ادبی شخصیت شمس رحمان فاروقی صاحب نے میری کتاب پر لکھا ہوا ہے، ناصر ربان نیر صاحب نے لکھا ہوا ہے، عباس تابی صاحب نے لکھا ہوا ہے، خواجہ رضی حیدر ہیں، اور یہ ایک لمبی فہرست ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سفر رائے گاہ نہیں ہے۔ میں جو محنت کر رہا ہوں وہ ان بڑے لوگوں نے اس پہ مجھے سراہا و تعریف کی ہے، تو مجھے شاعری کو اور لٹریچر کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ مبشر مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو شاعری کرتے ہیں کس کے لیے بیسکلی کرتے ہیں؟ ایک ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں، محبتوں والی کرتے ہیں، یا پھر آپ کی تھوڑی صوفیانہ شاعری ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے لیے شعر کہتا ہوں، میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا سمجھ رہا ہوں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر جو ایک ماحول ہے وہ کیسا چل رہا ہے، میں باہر جو دیکھتا ہوں اس میں کیا بہتری چاہتا ہوں، اور یہ ملٹیپل ڈائمینشنز جو آپ پڑھیں گے۔ کیا کیفیت ہوتی ہے جب آپ شعر لکھتے ہوئے تو کریٹیوٹی کی جو اصل ہے اس کو شاید، یا وہ جو لمحہ ہے اس کو شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تخلیق کرنا کسی بھی چیز کو، ایک عجیب کیفیت میں انسان وہ چلا لفظوں جاتا میں تو ہے۔ نہیں آ سکتا، لیکن جو لوگ لکھتے ہیں، آپ بھی لکھتی ہیں، اور جو شاعر ہیں ہم اسے بیان کرتے ہیں کہ وہ سرشاری کا لمحہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے اندر سرشار ہوتے ہیں، اپنے آپ سے خوش ہوتے ہیں، آپ کو ارد گرد کچھ نہیں پتا ہوتا، اور بالکل آپ کے ذہن میں ایک امیج کریٹ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اس کو۔ اچھا مبشر، ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بات بتاؤں، ہاں ہاں، میری اب بہت ساری شاعری جو اب میں پچھلے 4-5-6 سالوں سے کر رہا ہوں، وہ کسی چائے خانے پہ، کسی قہوہ خانے پہ بیٹھ کے، کبھی واک کرتے ہوئے، دوستوں سے گفتگو کرتے ہوئے، سفر کے دوران میں شعر کہتا ہوں۔ تو وہ آپ نے ڈسکنیکٹ ہونا ہوتا ہے باہر سے اور اپنے آپ سے کنیکٹ ہونا ہوتا ہے، یہ ہے شاعری کا لمحہ۔ آپ کی لکھی ہوئی کوئی ایسی شاعری، بلکہ میں بھی سن ہی رہی تھی، میں چاہوں گی کہ میں دوبارہ وہ سنوں، کیا مزیدار شعر بولا ہے، حالت حال والا جو ہے وہ سنا دیں۔ میں اس میں سے 2-3 شعر۔ حالت حال میں کیا رو کے سناؤں تجھ کو، تو نظر آئے تو پلکوں پہ بٹھاؤں تجھ کو۔ واہ واہ واہ، کر لیا ایک محبت پہ گزارا میں نے، چاہتا تھا کہ میں پورا بھی تو آؤں تجھ کو۔ ہائے ہائے، اب میرا عشق دھمالوں سے کہیں آگے ہے، اب ضروری ہے کہ میں وجد میں لاؤں تجھ کو۔ کیا اور شعر دیکھیے گا کہ تو نہیں مانتا مٹی کا دھواں ہو جانا، تو ابھی رقص کروں ہو کے دکھاؤں تجھ کو۔ کیا بات ہے! اچھا یہ ایسا شعر ہے کہ جب بھی سنو اور اس کا سننے کا اپنا ہی مزہ آتا ہے۔ مہربانی، آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ مجھے بہت اچھا لگا ہے، بلکہ ایک اور شعر تھا اور میرا خیال ہے کہ وہ اب بھی ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کی کسی نہ کسی کی کہیں نہ کہیں کیفیت پہ وہ منحصر ہونے والا ہے، اداس لڑکی۔ ہاں وہ ایک غزل ہے، اس میں وہ دیکھیے گا۔ کئی دنوں سے اداس لڑکی ہمارے دل کو جلا رہی ہے، دبیز لہجہ شریف چہرہ زمانے بھر سے چھپا رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سخن میں سجا کے آنسو، نماز شب میں بہا کے آنسو، وہ ڈھیر ساری دعائیں کر کے خدا کو بیٹھی منا رہی ہے۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے! خدا نے اس کو عظیم ہمت کریم لہجہ عطا کیا ہے، وہ اپنے زخموں کا ہنس کے مجھ کو تمام نقشہ بتا رہی ہے۔ وہ سکھ کی ملکہ، وہ دکھ کی دیوی، اجاڑ بن میں ہنسی خوشی سے، گئے دنوں کی تمام باتیں ہی آئینے کو سنا رہی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے! وہ جس کے ہونٹوں کی دلکشی پہ فدا ہے میرے دماغ و دل تک، کسی کی باہوں کا چین پا کر مجھے تو یکسر بھلا رہی ہے۔ کیا کہنے، کیا شاعری ہے، کیا غزل ہے! مطلب
میں کہتی ہوں انت ہے انت. ایک ہوتا ہے نا کہ آج کل ہمارے بڑی ٹپیکل شاعری چل رہی ہوتی ہے ٹک ٹاک وغیرہ پہ, لیکن جب میں نے آپ کی شاعری سنی تو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ کسی اچھے لکھنے والے کی شاعری ہے نا. بس کیفیت ہے, پہنچ جائے تو بڑی. آپ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ کیفیت ہونی چاہیے یا قافیہ, ردیف, شعر کا وزن؟ سب سے پہلی بات ہی کیفیت ہے, سب سے پہلی بات ہی تھاٹ پروسیس ہے, سب سے اہم بات ہی سچائی لکھنا ہے. اگر تو یہ ہے, باقی ردیف, قافیہ, لفظ, لفظیات, ڈکشنری, یہ ہر کسی کے پاس ہے, لیکن جب تک کیفیت نہیں ہوگی شعر نہیں ہو سکتا. تہذیب اور حافظ کو ویسے نہیں ہو سکتا جیسے شعر ہونا چاہیے. اچھا, آپ تہذیب حافظ کو ایز اے شاعر مانتے ہیں؟ شاعر ہیں وہ, شعر کہتے ہیں. مطلب آج کل ہے نا جیسے شاعروں میں بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے, تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ علی زریون یا کوئی ایسا شاعر جو آپ کو بالکل پسند نہ ہو. دیکھیں بہت سارے شاعر پسند مجھے نہیں ہیں, اور سب شاعر پسند بھی نہیں ہو سکتے. ہر کسی کا اپنا انداز ہے, شاید ان کے انداز سے مجھے اچھا نہ لگ رہا ہو, لیکن تہذیب حافظ, علی زریون بہت ایک لمبے عرصے سے شعر کہہ رہے ہیں, مشہور زمانہ لوگ ہیں اور بڑے خوبصورت شعر. ان کا کوئی ایسا خوبصورت شعر جو آپ کو ابھی بھی یاد ہو اور آپ اکثر دہراتے ہوں؟ تہذیب کا ایک شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں, جو بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص, اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا. یہ بھی بڑا فیمس ہوا تھا, اور تہذیب حافظ کے ہم نے جتنے بھی دیکھے ہیں تو اس کے زیادہ تر فیمس ہی ہوئے ہیں. ان کے میں آپ کو 2 شعر سنا دیتا ہوں, دیکھیے گا. میرے بڑے اچھے دوست, ہم ایک دور میں فیصل آباد بہت اچھا ہم نے وقت گزارا ہے. وہ غزل بہت اچھی ہے ان کی, مجھے لگتی ہے کہ میں سوچتا ہوں نہ جانے کہاں سے آ گئے ہیں, ہمارے بیچ زمانے کہاں سے آ گئے ہیں, میرے وطن تیرے چہرے کو نوچنے والے, یہ کون ہیں یہ گھرانے کہاں سے آ گئے ہیں, میں شہر والا سہی تو گاؤں زادی ہے, تجھے بہانے بنانے کہاں سے آ گئے ہیں. واہ واہ واہ, کیا خوب کہنے ہیں. آپ کی شاعری میں کوئی ایسا یادگار لمحہ جو آپ کبھی بھی نہ بھول سکیں؟ دیکھیں جب میری پہلی کتاب چھپی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, اور اس پہ جو ادب کے سنجیدہ قارئین اور نقاد ہیں, جب انہوں نے اس پہ بات کی اور تعریف کی, سراہا, اور اباوال میں نے شمس مان فاروقی صاحب کا نام لیا ہے, انہوں نے جب میری کتاب پر لکھا اور مجھ تک پہنچا تو وہ ایک قابل فخر لمحہ تھا. اور بھی بہت سارے لمحات ہیں, لیکن یہ چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں, اور خاص طور پہ جب واقعی جینون لوگ میری شاعری پہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہتر شاعری ہے, سراہتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, تو وہ سرشاری ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے. بس چلے جا رہا ہے کام. آپ ایگزامینر کنٹرولر بھی ہیں, ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی بچے نے کوئی آپ کا شعر لکھ دیا ہو یا آپ کے اوپر کوئی شعر کہہ دیا ہو تو آپ نے اس کو پاس کر دیا ہو؟ نہیں, میں پاس نہیں کر سکتا اس طرح سے. ہم تو جو ہے نا ایڈمنسٹریشن میں ہیں, پاس تو ٹیچر کرتے ہیں, ہم کو رزلٹ اناؤنس کرنا ہوتا ہے. لیکن دوست محبت کرتے ہیں, شعر جو ہے نا سناتے رہتے ہیں ہمیں, ہم سے بھی سنتے رہتے ہیں, تو اچھا انوائرمنٹ ہے, چیزیں بہتر چل رہی ہیں. اگر آپ شاعر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ پھر بھی شاعر ہی ہوتا. پھر بھی شاعر ہی ہوتا. یہ بھی اچھا جواب ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ مجھ سے نا بہت پہلے پوچھا تھا ایک دوست نے, آج سے 12-15 سال پہلے, کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک پولیس والے کے گھر شاعر کیسے پیدا ہو گیا. میرے والد صاحب پولیس سے ہیں. اچھا. تو میں نے اسے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے مجھے شاعر کیوں بنا کے بھیجا ہے. تو میرا کوئی کمال نہیں ہے. دیکھیں کوئی پینٹر جو ہے, یا کیلی گرافر, یا آرٹسٹ, یا سنگر جو ہے, وہ ان بورن ہوتا ہے. ہاں, یہاں آ کے آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں, ریاض کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. تو میں پیدائشی شاعر ہی تھا, مجھے یہ بعد میں ڈسکور ہوئی چیزیں, لیکن میں شاعر بن کے آیا تھا. میں نے کسی سے سیکھا تو نہیں ہے نا شعر کہنا, یا یہ آپ مجھے یہ بتائیں, آپ خود شعر کہتی ہیں, یہ شاعری کوئی ایسا کام ہے کہ آپ جناب کوئی دیوار بنانی ہے تو ریت لے لیں, سیمنٹ لے لیں, اور اینٹیں لیں اور کھڑی کر دیں. اچھا, میں شاعری کہتی ہوں اور میرے پہ آمد ہوتی ہے, مطلب میں کبھی بھی خود ایک اسکرپٹڈ چیز نہیں کر سکتی. جیسے اکثر ہوتا ہے کہ ابھی میں ایک دیکھ رہی تھی کہ آپ کو اکثر یونیورسٹیز میں, کالجز میں ایک دی جاتی ہے لائن, مصرے دے دیے جاتے ہیں کہ بالکل اس کے اوپر بنائے نا. تو میں خود سے لکھتی تھی, لیکن میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں کہ میں خود سے لکھتی بھی ہوں نا. تو جب ہم نے اس کو لکھا اور سب نے دیکھا تو سب نے کہا تم پارٹیسپیٹ کرو, تم کرو. اور لیکن جب وہ مصرع آیا تو میرے سے بنایا نہ جائے, تب مجھے جا کے پتہ لگا کہ نہیں, میں خود سے نہیں لکھتی, میرے پہ آمد ہوتی ہے. آمد کا میں نے کہا ہے کہ آمد کا سلسلہ ہے, واقعی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آپ نے چیزوں کو فائنل فارم میں لانے کے لیے اس کو پیوریفائی کرنا ہوتا ہے. بالکل, دونوں پروسیس ہیں جو چلتے ہیں. تو مجھے آپ نے 2 کتابیں لکھی شاعری کی, بڑا خوبصورت نام ہے, خواب سرا کے بھید. کس نے سجیسٹ کیا تھا یہ خواب؟ تو میں نے پہلی کتاب کا نام خواب گاہ تھا. خواب گاہ میں ریت تھا, تو وہ خواب
میں ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں، تو میری زندگی کا حصہ ہے. کبھی کوئی خواب پورا بھی ہوا ہے؟ جی خواب اللہ کا شکر ہے بہت سارے خواب پورے ہوئے ہیں. اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، زندگی جو ہے نا وہ ہمیشہ محنت کرنے کا نام ہے. بالکل. زندگی ہمیشہ جد و جہد، اور جد و جہد بھی مسلسل کرنے کا نام ہے. یہ میرا زندگی کا نظریہ ہے. اچھا، جب آپ نے اپنے کوئی گول سیٹ کرنے ہوتے ہیں تو گول کو ہم عام لفظوں میں خواب کہتے ہیں. بالکل. تو جب تک آپ خواب ہی نہیں دیکھیں گے تو وہ اس کے لیے محنت کیسے کریں گے، اور اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے جو لوازمات ہیں وہ کیسے پورے کریں گے. کبھی کسی چیز سے امپریس ہوئے، کوئی پیسہ، کوئی گاڑی، کوئی دنیاوی چیز؟ نو وے. آپ یقین کریں کسی کی گاڑی، کسی کے اچھے کپڑے، کسی کی مہنگی گھڑی مجھے کبھی بھی امپریس نہیں کرتی. ہاں وہ بندہ پازیٹیو کتنا ہے، وہ سوسائٹی میں کتنا فائدہ مند ہے، وہ کیا کوئی کتاب بھی پڑھتا ہے، کوئی شعر بھی کہتا ہے، کوئی آرٹ لور بھی ہے. یہ تو شاید چیزیں امپریس کرنے والی ہیں. باقی دنیاوی چیزیں ہیں یہ ہر کسی کے پاس ہیں، اس میں کوئی امپریشن والی بات نہیں. اچھا، شعر و شاعری تو کرتے ہیں، بچیوں پہ لکھی، خواتین پہ لکھی، لڑکوں پہ لکھی. کبھی وطن کے لیے بھی کوئی شعر کہا؟ وطن کے لیے بہت سارے شعر کہے ہیں. چلیں کوئی ایک سنا دیں جو آپ کو بہت پسند ہو، کوئی غزل اپنی. نوجوانوں کے لیے بھی 2-3 شعر سناؤں گا، اور وطن کے لیے بھی. بالکل. کب میری حلقہ وحشت سے رہائی ہوئی ہے، دل نے ایک اور بھی زنجیر بنائی ہوئی ہے. اپنی مٹی سے محبت ہے مجھے، اسی مٹی نے میری شان بڑھائی ہوئی. کیا کہنے. اور کچھ نوجوان دوستوں کے لیے میں نے شعر کہے تھے، وہ دیکھیے گا شاید کچھ سیکھنے کے لیے ہو اس میں. دیوانہ وار مسلسل کلام کرتے ہیں، حضور یار مکمل کلام کرتے ہیں. اور تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ مصلحت میں رہو، تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ مصلحت میں رہو، جہاں پہ جبر ہو پاگل کلام کرتے ہیں. شجر اداس ہیں لیکن بڑے خشوع کے ساتھ، سکوت اوڑھ کے ہر پل کلام کرتے ہیں. مجھے سعید اداسی نے خاموشی سے کہا، سفر طویل ہے تو چل کلام کرتے ہیں. آئے ہائے کیا کہنے، سفر طویل ہے تو چل کلام کرتے ہیں. کیا خوب کہنا ہے. کوئی آپ کا لکھا ہوا ایسا شعر جو آپ کو ابھی تک بہت پسند ہو؟ ایک ہوتا ہے نا انسان بہت زیادہ شعر کہتا ہے، لیکن کوئی ایک شعر ہوتا ہے جو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتا ہے، اور جب بھی کبھی اداس ہو تو وہی شعر یاد آتا ہے. وہ ایک بڑے سینئر شاعر تھے یا کوئی کرٹک تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو شاعری ہے یہ میری مانوی اولاد ہے، تو ساری اولاد ہی آپ کو پیاری ہوتی ہیں. تو مجھے اولاد میں بھی کوئی ایک نہ ایک بچہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ماں باپ کو ساری شاعری پسند ہے. کچھ شعر اس میں 2-3 جو مجھے زیادہ، ایک غزل پچھلے دنوں کافی پسند کی گئی، اس میں سے میں سنا دیتا ہوں 2 شعر. ہم اگر تیرے خد و خال بنانے لگ جائیں، صرف آنکھوں پہ کئی ایک زمانے لگ جائیں. تو اگر ایک جھلک اپنی دکھا دے ان کو، سب مصور تیری تصویر بنانے لگ جائیں. اور اس میں تھا کہ ایک لمحے کو اگر تیرا تبسم دیکھیں، ہوش والوں کے سبھی ہوش ٹھکانے لگ جائیں. کیا کہنے. ہم اگر وجد میں آئیں تو زمانے کو سعید، کبھی غزلیں تو کبھی خواب سنانے لگ جائیں. کیا کہنے، بڑا خوبصورت شعر ہے. اور کیا جب آپ اداس ہوتے ہیں تو یہی شعر بار بار گنگناتے بہت ہیں؟ ساری چیزیں ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے. کون سا ایسا شعر ہے جو زیادہ مشہور ہوا ہے آپ کا؟ یہ آپ نے سنایا تھا، تو نہیں مانتا مٹی کا دھواں ہو جانا، تو ابھی رقص کروں ہو کے دکھاؤں تجھ کو. یہ کافی فیمس ہوا تھا. کبھی ایسا ہوا کہ کچھ لکھتے ہوئے کبھی ہو کہ یہ میں نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے، میں نے بہت اچھا لکھا ہے، یہ فیمس ہوگا، لیکن وہ نہ ہوا؟ نہیں میں نے ایسا، اچھا میں آپ کو بات بتاؤں، میں مشہور ہونے کے لیے کبھی بھی نہیں سوچا کہ لکھوں. اچھا. میں تو بس لکھ رہا ہوں اپنی کیفیات کو جو آپ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے. کبھی نہیں سوچا کہ کوئی غزل ایسے لکھی جائے جو یونیورسٹی کے مشاعرے میں سناؤں گا. اچھا. یا یہ فلاں ٹارگیٹ آڈینس ہے، ایسا میں ہوں ہی نہیں. ایسا میں تو بس شعر کہتا ہوں. ہاں کسی کو اچھا لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں بھی لگے گا تو کوئی مسئلہ نہیں. اپنے کسی پسندیدہ شاعر کا کوئی ایک شعر یا کوئی غزل؟ موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے ثروت، لوگ کچھ بھی کہتے ہوں زندگی کے بارے میں. ثروت حسین. عباس طابی صاحب کے 2 شعر میں آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے گا. پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے. ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت،
لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے. کیا کہنے. یہ بتائیں کبھی آپ کو محبت ہوئی؟ محبت پتہ نہیں ہوئی کہ کتنی نہیں دفعہ ہوئی ہے؟ یہ بھی نہیں پتہ. اور کتنی دفعہ اپنی محبت کے لیے شعر کہے گئے ہیں؟ وہ ابھی آج تو ہم نے آپ کی دل کی بات نکلوانی ہے. میں بتا دیتا ہوں. محبتوں میں کنارے نہیں ملا کرتے، محبتوں میں کنارے نہیں ملا کرتے، مگر یہ ڈوبنے والے کہاں سمجھتے تھے. یہ بھی اچھا ہے. چلیں اپنی پوڈ کاسٹ کو ہم اختتام میں لاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا آنے کا بہت شکریہ، اور ہمارے دیکھنے والے آپ کے فینس، ان کے لیے کوئی اسپیشل شعر جو آپ انہیں کہنا چاہیں. شکریہ، آپ نے یاد کیا، بڑی اچھی گفتگو رہی. اور ملتان سے جب اپنے گھر سے جب عزت ملتی ہے تو وہ ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. بالکل. تو آپ سب کا یہ جو ہے آپ کا چینل ہے، ان سب اس کی جو منتظمین ہیں ان کا شکریہ. اچھا لگا، آپ نے بڑے اچھے سوالات کیے اور انشاءاللہ سلسلہ بنا رہے گا. میں آخر میں نوجوان جو یہ سنیں گے یا دوست جن تک یہ بات پہنچے گی، شاعری، ادب، لٹریچر، آرٹ کی کوئی بھی فارم ہے اس کی قدر کریں. یہ آپ کو زندگی سکھاتی ہے. ہمارے ہاں یہ جو انٹالرنس اور یہ جذبات اور یہ ایک انتشار کی جو کیفیت ہے، یقین کریں آپ لٹریچر کی طرف آ جائیں سب ختم ہو جائے گا، ہم سافٹ ہو جائیں گے. یہ ہماری سوسائٹی میں ہونا چاہیے. 2-3 شعر جو مجھے آخر میں یاد آ رہے ہیں وہ میں سنا دیتا ہوں. بالکل. دیکھیے گا ذرا. سب کے سینوں میں خدا کا ہے ٹھکانہ میرے دوست، تم کسی کا بھی کبھی دل نہ دکھانا میرے دوست. یہ پرندوں کے لیے جائے اما ہوتے ہیں، اپنے آنگن میں بھی کچھ پیڑ اگانا میرے دوست. اب تیرا حسن نہیں پہلے زمانوں جیسا، سانپ نے لوٹ لیا سارا خزانہ میرے دوست. مجھ پہ فتویٰ جو لگانا ہے لگاؤ، آؤ میں دیوانہ ہوں دیوانہ میرے دوست. کیا کہنے. ساری دنیا کے گھرانوں میں حقیقت ہے سعید، سب سے اعلیٰ ہے محمد کا گھرانہ میرے دوست. سبحان اللہ، کیا کہنے. بہت خوبصورت شعر. تھینک یو سو مچ. پوڈ کاسٹ کا اختتام میں اپنے شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی. ہر شخص مگن ہے دنیا میں، ہر شخص کہانی دنیا کی. کوئی تو کہانی ایسی ہو، کوئی تو زبانی ایسی ہو، جو سوار دے میری دنیا کو، جو سوار دے میرے مرنے کو، جو سکھا دے جینا کیسے ہے، جو سکھا دے مرنا کیسے ہے. اللہ نگہبان.